ہمارا ایک مرتبہ کوٹدو مناظرہ تھا، یہی ترک رفل، وہ ایک لمبی داستان ہے، میں پورا واقعہ سناؤں گا نا تو ہمارا سارا وقت جو تھوڑا سا ہے وہ اسی واقعے کی نظر ہو جانے، میں اس کی آخری بات سنانے لگا۔ مناظرہ ہو رہا تھا، رات تقریباً 12 بجے کے بعد شروع ہوا، گرمیوں کی راتیں تھی، راتیں ہوتی ہیں چھوٹی، تو خیر وہ چل رہا تھا۔ فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا، دلائل دونوں طرف سے چل رہے تھے، میں سمجھا نتیجہ کیسے نکالیں، یہ صدر مناظر کا کام ہوتا ہے، دماغ لڑاتا رہے کہ اس جنگ کو جیتیں کیسے، نتیجہ کیسے نکالیں۔ جو ہمارے فیصل تھے نا حکم ثالث، ایک اس میں غیر مقلد تھا اور ایک حنفی تھا، دونوں وکیل تھے۔ میں نے اس سے پہلے کو ایسے واقعات پیش آئے تھے جس سے ان کو نا میں نے مطمئن کر کے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا یار دیکھو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، اذان شروع ہو جائے گی، نماز بھی پڑھنی ہے، واپس بھی جانا ہے، آپ نے صبح آفس جانا ہے، میں نے صبح سرگودے جانا ہے، ان مولوی کو کہا یہ تو رات لگے رہیں گے، فجر پڑھ کے سو جائیں گے، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے، کوئی ایسا حل نکالیں کہ نتیجہ نکل آئے۔ مجھے کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا مولوی بات کر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا غیر مقلد شروع کرے گا، تو جب ہمارا مولوی بیٹھ جائے نا حنفی، غیر مقلد کھڑا ہو تو اس کو بٹھا دو، اسے کو یار جتنے دلائل تمہارے پاس رفع الیدین پر ہے نا، ہم تمہیں 5 منٹ دیتے ہیں، سارے دلائل بیان کر دو بس، اس کے بعد اسے کہہ دیں جو تمہارے پاس ہے سارے تم بیان کر دو، عوام سے کہیں گے خود فیصلہ کر لو۔ چلو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، دیکھو کتنی سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے، مدعی وہ ہے، آخری ٹرم کس کی ہونی تھی؟ جی ان کی ہونی تھی نا، ہم نے لے لی نا، نہیں سمجھ آئی؟ آخری ٹرم لے لی نا ایک، دوسرا اس کو ہم نے تیاری کا موقع بھی نہیں دیا، اپنے کو تیاری کا موقع بھی دے دیا، ٹرم بھی لے لی، تیاری کا موقع، یہ ہوتا ہے صدر مناظر کا کام۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صدر مناظر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا ایک بات اگری میں کہتا ہوں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو نا یہ دونوں مولوی نہیں مانیں گے، ہمارے نے تو مان ہی لینا تھا اس کے، لیکن میں نے بات تو یہ سمجھانی تھی نا، میں نے کہا جو تم بات یہ مولوی نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑو، تم فیصلہ کرو، تم ثالث ہو، مولوی کی بات نہیں ماننی، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہمارا مناظر بیٹھا ان کا کھڑا ہوا نا تو یہ حاکم کھڑے ہو، کہتے بھی بیٹھ جاؤ، دونوں مولوی بیٹھ جاؤ، تم بیٹھو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خسر پسر کر رہے ہیں نا اس نے کوئی مطلب بات ادھر ادھر کچھ ٹھکانے لگا لی ہے، وہ سمجھ رہے تھے مناظر یہ جو ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے نا کوئی بات ضرور ہے۔ جب اس نے کہا نا بیٹھو، اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا یہ بات نہیں مانیں گے، دیکھ لیا، بیٹھاؤ اس کو بیٹھاؤ۔ میں نے کہا بیٹھو، وہ پھر گرم ہوتا تھا، کیوں میری باری ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ بات نہیں مانیں گے، تم ثالث بن کے فیصلہ کرو۔ انہوں نے حکمن کہا، وہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا بھی دیکھو ہمارا ثالثوں کا فیصلہ ہے کہ مولانا صاحب جتنے تمہارے پاس رفع الیدین پہ دلائل ہے نا تم 5 منٹ میں سارے بیان کر دو، بس اس کے بعد سارے یہ بیان کر دیں، عوام خود فیصلہ کر لے گی، بس ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ نہیں، اس نے کہا، میں نے کہا سمجھاؤ اس کو میں تمہیں پہلے کہتا تھا، انہوں نے نہیں ماننا، دے کے پڑھنا شروع ہو گیا، کرو فیصلہ۔ انہوں نے کہا جی کرو۔ اب وہ شروع ہو گیا، اس کے لیے مسئلہ بن گیا، آپ دلائل مرتب کیسے کرے، ترتیب کیسے دے، ایک ایک حدیث کیسے پڑھے، مسئلہ بن گیا نا۔ اس نے 5 منٹ جیسے کیسے تھے نا جی، کبھی دلیل پڑھ رہا ہے، کبھی عبارت غلط ہو رہی ہے، کبھی ہماری دلیل کا جواب دے رہا ہے، وہ پزل ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو ہمارا مناظر تھا نا 5 منٹ، میں نے کہا بھی اس کی کتابیں لائن پہ لگا دو، ایسے کتابیں سیدھی کر دو، اب کتابیں سیدھی کر دو، اب آپ نے دلائل شروع کرنے، اور دلائل پر تو نے دلیل نہیں پڑھنی، راوی کا نام نہیں لینا، عربی عبارت نہیں پڑھنی، بس صرف تم نے کتاب اٹھانی ہے اور حوالہ دے کر کتاب رکھ دینی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو 5 منٹ جیسے کیسے تھا بیچارہ گزار گیا نا۔ جب ہمارے مناظر کی باری ہوئی نا، صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے منع کیا رفع الیدین سے، چلو جامع ترمذی باب قائم کیا ترک ظالم، رفع یدین نہیں کرنا، سنن نسائی
باب رخصت فی ذالک، رب ہدایت نہیں کرنا، مصنف ابن ابی شیبہ. بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ گزرے ہوں گے ایسے. جب 10-15 والے اکٹھے آئے نا، لوگ کھڑے ہو گئے، سر بلند دیو